السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 149۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت خدیجہ کے پاس بھی مال بہت تھا، اسی طرح پھر ان کے پاس بھی مال بہت تھا۔ حکیم ابن حزام کی خصوصیت یہ ہے، جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کسی کے پاس وہ خصوصیت آئی نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے، اور وہ یہ کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت حکیم ابن حزام، ان کی والدہ اور کچھ عورتیں خواتین کعبے کے اندر گئی کچھ دیکھنے کے لیے، وہیں پر جو ہے درد ذیل اٹھا، وہیں پر پردہ کیا گیا، اور کعبے میں یہ جو ہے پیدا ہوا کہ ابن حزام کپڑے وغیرہ ناپاک ہوئے، گندے ہوئے، زمزم کے پانی سے جو ہے انہیں دھویا گیا۔ بہت مالدار تھے، زمانے جاہلیت میں بہت خرچ کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے۔ جب مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ حضرت دیکھیے، میں زمانے جاہلیت میں جتنا میں نے خرچ کیا ہے اتنا میں جو ہے اس زمانے اسلام میں خرچ کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے حساب لگایا، ہزاروں غلام، ہزاروں اونٹ، بکریاں، جتنی زمانے جاہلیت میں خرچ کی تھی انہوں نے اسلام میں انہوں نے خرچ کی۔ اور پھر اتفاق ایسا ہوا، 120 سال کی ان کی عمر ہوئی۔ 60 سال شرک کی حالت میں گزارے اور 60 سال اسلام کی حالت میں گزارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب مسلمان ہونے فتح مکہ کے موقع پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت میں نے مکہ میں بیواؤں کے، یتیموں کے مکانات بہت بنائے ہیں، بہت غلام آزاد کیے ہیں، بہت خیر خیراتیں کی ہیں، اب میں مسلمان ہو رہا ہوں، تو کیا اس کا اجر مجھے ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا، یا حکیم اسلمت علی ما اسلفت من خیر، زمانے جاہلیت میں تو نے جو کچھ کیا ہے اللہ اس کا بھی تجھے اجر دے گا۔ صحیح بخاری شریف میں مضمون موجود ہے۔ حج کرنے کے لیے آئے تو اپنے ساتھ بہت غلام لے کر آئے، بہت باندیاں لے کر آئے، اور پھر وہاں ان کے گلے میں چاندی کی تختیاں تھیں، اور اس میں لکھا ہوا تھا حکیم ابن حزام نے عرفات کے میدان میں ان سب کو آزاد کر دیا ہے۔ تو چاندی کی تختیاں بھی ان کو ہدیہ دے دی، اور جو ہے ان کو سب کو آزاد بھی کر دیا۔ اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو ہے بہت ہی مال آیا تو ان کا بھی حصہ نکلتا تھا، حکیم ابن حزام نے نہیں لیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ان کا حصہ نکلتا تھا مال فی میں سے، حضرت عمر نے بھیجا، خود گئے تو فرمایا حکیم ابن حزام نے کہا کہ میں نہیں لوں گا، نہیں لیا، اپنا حصہ معاف کر دیا، نہیں چاہیے مجھے۔ تو حضرت عمر نے لوگوں کو گواہ بنایا کہ بھئی تم گواہ رہنا، میں نے اس کا حق دینے کے لیے میں خود گیا، لیکن اس نے منع کیا ہے، اس لیے بیت المال میں جمع کر رہا ہوں۔ بہت ہی دینداری والی زندگی، ان کا خاص کام تھا خیر خیرات کرنا، صدقہ کرنا، یہ ان کی خاص عادت تھی، اور بہت خرچ کرتے تھے۔ چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خاص بھتیجے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بھی ان پر تھی، لیکن حالات کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اور جب انتقال کا وقت، یہ حضرت معاویہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے، امیر معاویہ کے زمانے میں، وہاں مکہ مکرمہ میں ایک جگہ تھی دار الندوہ کے نام سے، جہاں یہ سارے کے سارے بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے۔ یہ حکیم ابن حزام ہی کی جگہ تھی، انہی کی تحویل میں تھی۔ لیکن جب مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی جگہ میں تو بہت مسلمانوں کے خلاف مشورے ہوئے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو امیر معاویہ کو کہا میں بیچنا چاہتا ہوں اسے۔ کتنے میں؟ کہ 1,00,000 درہم میں۔ امیر معاویہ نے 1,00,000 درہم دے دیے ان کو، انہوں نے 1,00,000 درہم لے لیے، اور پھر سارے کے سارے اسی جگہ پر صدقہ کر دیا۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ نے اینٹک چیز بیچی ہے، اینٹک چیز،
بھئی یہ دارالندوہ تو ایسی چیز تھی کہ جہاں مشرکین بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے اسلام کے خلاف. تو ان سے کہا حکیم ابن حزام سے کہ آپ نے اتنی قیمتی چیز اتنے سستے میں دے دی. یہ فرمایا کوئی بھی چیز قیمتی نہیں ہے، تقوی قیمتی ہے. بس یہ حکیم ابن حزام نے جواب دیا. انتقال کا وقت قریب آیا تو ایک جملہ ان کی زبان پر تھا، کلمہ تھا اور ایک جملہ تھا، اے اللہ ہمیشہ میں تجھ سے ڈرتا رہا لیکن اب میں تجھ سے بہت امید رکھتا ہوں. میں تجھ سے ڈرتا رہا زندگی بھر، اب میں تجھ سے امید رکھتا ہوں. اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہوئے. بہت مال خرچ کیا، بہت مال خرچ کیا، کبھی بھی اپنے پاس رکھا نہیں. اور بلکہ جو ان کا حق بنتا تھا دور فاروقی میں، دور ابو بکر میں، صدیقی میں، دور عثمانی میں مال تو بہت آیا نا، تو ان کا بھی حق بنتا تھا. کسی سے مال نہیں لیا، بولے نہیں میرا حصہ جو ہے بیت المال میں داخل کر دو. سخاوت سے دوستی کیجئے، سخاوت سے دوستی کیجئے. کعبے میں پیدا ہونے والے یہ واحد صحابی ہیں. حضرت علی کے متعلق بھی آتا ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ حضرات شیعہ روایتوں کو بہت بیان کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ان کے پیدا ہونے پر علماء کا اتفاق ہے. اب پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.